نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بواز بلند ہدیہ درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام الحاج چودھری محمد اصغر صاحب صدر تحریک منہاج القرآن پنڈ دادن خان، محترم ماسٹر امتیاز صاحب، آل نبی اولاد علی، محترم سید برکات شاہ صاحب، محترم الحاج نذیر الرحمان صاحب، محترم محمد رمضان صاحب، محترم نعیم بھائی، دستگیر بھائی، اور اس مارکی کے اونر محترم حاجی ملازم حسین صاحب، بابر بھائی، اور علماء کرام میں محترم المقام علامہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، محترم علامہ ظہور تبسم صاحب، اور محترم پروفیسر ذوالفقار علی چشتی صاحب، اور پھر بالخصوص میرے پیارے بھائی محترم علامہ میں ان سے پہلے کچھ بولنا چاہتا ہوں جن کا ایک ایک لمحہ محبت، پیار اور محبت بانٹنے سے تعبیر ہے، محترم علامہ مہتاب راجبوت صاحب، اور پھر بالخصوص پنڈ دادن خان میں دھریالہ جالب کی انتہائی معزز و مکرم عفت مآب مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، نوجوان اور بچے، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر چند لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر کشتی نوح میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے یہ پہلا لفظ بولا ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں سنانے آیا ہوں اور آپ ماشاءاللہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ذرا میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مزید ذرا ہم ایک ہی پیج پر ہو جائیں۔ انشاءاللہ سفر کا آغاز دھریالہ جالب سے ہوگا، جائیں گے کربلا میں، وہاں سے دمشق، اور پھر حاضری دیں گے جا کے آقا کی بارگاہ میں انشاءاللہ۔ اور یہ ساری حاضری میں اکیلا نہیں دینا چاہتا، ہم مل کر دیں گے، اور میں اندازہ اس بات سے لگانے لگا ہوں، سنیے گا، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھ گئے ہیں، اور ادھر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی بڑی توجہ سے سن رہی ہیں۔ آپ کی داد یقیناً میرے سفر کی تھکاوٹ اور ساری ہٹا دے گی۔ توجہ کیجئے گا، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ ارے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ،
ارے کلمے کی تو پہچان حسین ابن علی ہے. آج سوشل میڈیا پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بدر سے حنین تک. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں دو باتیں آپ کے سامنے کر کے میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ جاؤں گا. توجہ کیجئے گا, سوال کیا جاتا ہے کہ بدر سے حنین تک اور حنین سے لے کر آج تک بڑی شہادتیں ہوئیں, بڑی دردناک شہادتیں ہوئیں, بڑی المناک شہادتیں ہوئیں, مگر ایسا کیا ہے کہ جو چرچا اللہ نے شہادت حسین کو عطا کیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. علامہ صاحب مہتاب اظہر راجپوت صاحب, یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے. آئمہ نے بڑی بڑی وجوہات لکھی, ایک طالب علمانہ وجہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اور جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی, ہم گئے اللہ کی کتاب قرآن سے پوچھنے کے لیے کہ مولا تو ہی بتا ایسا کیا ہے کہ جو چرچا شہادت حسین کو میسر آیا وہ کسی اور کو. مجھے بتائیے, میرا سوال سمجھ گئے ہیں؟ اینڈ تک ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیجئے سوال چرچا شہادت حسین کا کیوں ہے؟ جواب آیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. باری تعالیٰ ہم جب تمہیں یاد کرتے ہیں نا تو ہم تیرا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر. ماشاءاللہ بولیے ذرا, کیا کہتے ہیں؟ اللہ. ہم بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ اکبر, وہ کہتا ہے الحمدللہ, وہ کہتا ہے سبحان اللہ. بھئی ایک جملے میں ایک لفظ میں سمیٹوں تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے, وہ اللہ کا نام لیتا ہے. باری تعالیٰ تو نے کہا, تو نے فرمایا تم میرا نام لو میں تیرا نام لوں گا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. باری تعالیٰ ہم جب تمہیں یاد کرتے ہیں ہم تیرا نام لیتے ہیں. کیا جب تو بندے کو یاد کرتا ہے تو کیا بدلے میں کہتا ہے مہر علی؟ بھئی ہم تمہیں یاد کریں تو ہم تیرا نام لیتے ہیں. جب تو بندے کو یاد کرتا ہے تو کیا تو بدلے میں کہتا ہے یا فرید, یا معین الدین, یا عبد القادر, علی حجویری؟ فرمایا نہیں, تمہارا معاملہ اور ہے میرا معاملہ. فرمایا جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو وہ میرا نام لیتا ہے, جب میں بندے کو یاد کرتا ہوں تو میں نام نہیں لیتا. باری تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا آؤ اس دروازے پر جس دروازے سے کبھی کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے. آ گئے آقا کی بارگاہ میں اور آ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ بتائیے کہ جب بندے کو اللہ یاد کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے وہ اس کا نام نہیں لیتا, عرش سے لے کر فرش تک ہر دل میں اس بندے کی محبت کو عام کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر حسین. ماشاءاللہ باذوق مجمع ہے. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی, میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک حدیث
یہی بخاری و مسلم. میرے آقا نے فرمایا جب بندہ اسے یاد کرتا ہے نا، قائدین تحریک بیٹھے ہیں بڑے پیارے چہرے، میں ایک ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. فرمایا جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کا نام لیتا ہے. میری مائیں بہنیں آپ کو سلام، آپ سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی باندیاں ہونے کا حق ادا کر رہی ہیں. میں آپ کے سامنے یہ جملہ رکھ رہا تھا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرے تو بولیے وہ اس کا نام لیتا ہے، لیکن جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کا نام نہیں لیتا بلکہ اس کی محبت کو دلوں میں اچھا اتار دیتا ہے. دوسری حدیث سنیے، اسی کے ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا جس انداز میں بندہ یاد کرتا ہے نا اسی انداز میں وہ اس کی محبت کو عام کرتا ہے. اب ذرا جملہ سنیے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سن 60 ہجری تک، اب وہ میرا نقطہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں، علامہ صاحب آپ کو تو میں نے سبق سنانا ہے اور میں آپ کی نظر یہ جملے کر رہا ہوں. حاضرین محترم توجہ کیجئے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سن 60 ہجری تک کوئی اسے یاد کرتا رہا مسجد میں، کوئی اسے یاد کرتا رہا دریا پر، کوئی اسے یاد کرتا رہا بیاباں میں، کوئی اسے یاد کرتا رہا غاروں میں، کوئی اسے یاد کرتا رہا صحراؤں میں، کوئی کریا میں، کوئی بستی میں، کوئی نگر میں، کوئی گلی میں، کوئی کوچہ میں، کوئی بازار میں، ہر زمانے میں اسے جیسا جیسا کوئی یاد کرتا رہا بدلے میں وہ ویسی اس کی محبت بھی لوگوں میں عام کرتا رہا. اب سوال پیدا ہوا کہ حسین کی شہادت کا ذکر انوکھا کیوں ہے، زیادہ کیوں ہے؟ تو بھائی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہے جیسا تم یاد کرو گے ویسی میں محبت کو عام کر دوں گا. ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر خطے میں، ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے ترنگ میں، اپنے اپنے ڈھنگ میں اسے یاد کرتا رہا. لیکن نیزے کی نوک پہ چڑھ کے کسی نے اس کو یاد نہیں کیا تھا. میری بات کو سمجھے ہیں بھائی؟ نیزے کی نوک پر چڑھ کر کسی نے اس کو یاد، اونچا بولیے، کسی نے اس کو یاد نہیں کیا تھا. ادھر خدا نے دیکھا، ادھر خدا نے دیکھا کہ میرے حسین نے مجھے یاد کرنے کا انداز انوکھا بنایا ہے، بدلے میں اس نے اس کی محبت کو عام کرنے کا انداز بھی انوکھا کر دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. حاضرین محترم، یہ ذکر عام کیوں ہے، تھوڑا کیوں ہے، زیادہ کیوں ہے؟ بھائی یہ بندوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ سودا حسین نے خدا سے کیا، بدلے میں خدا نے اس کی محبت کو بھی عام کر دیا ہے. اور یہاں علامہ صاحب یہ نکتہ میں ابھی پہلی دفعہ آپ کے سامنے اور کسی مجمع میں بیان کر رہا ہوں. ابھی علامہ صاحب نے میرا تعارف کروایا کہ میں نے قبلہ شیخ الاسلام کے وجودی باری تعالیٰ کے جو خطابات تھے ان کے نوٹس بنائے. یہ اسی گفتگو کے دوران ایک نکتہ آیا ہے، آپ کے سامنے عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. قرآن میں آیا تم مجھے یاد کرو میں، اونچا اونچا بولیے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حسین کا تذکرہ عام ہو جانا، یہ جملہ سنیے گا، خدا کے ذکر کا عام ہو جانا یہ خدا کے وجود کی سب
سے بڑی دلیل ہے بھئی اگر وہ ہے تو حسین کا ذکر عام ہے، وہ نہ ہوتا تو ذکر عام نہ ہوتا۔ لوگ پوچھتے ہیں ذکر زیادہ کیوں ہے؟ بھئی سادہ سی بات ہے، ادھر حسین نے اس کا ذکر کرنے کا انداز جدا پایا، بدلے میں خدا نے حسین کی شہادت کا تذکرہ بھی اہم اور زیادہ کر دیا ہے۔ کیوں زیادہ نہ ہوتا؟ یہ ذکر زیادہ، بولیے بولیے، زیادہ کیوں نہ ہوتا؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، میں نے ابھی تک خطاب شروع نہیں کیا، میں صرف ابھی تک آپ کے ذوق کا ٹیسٹ لے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے 30 دن کے لیے، جزاک اللہ، گئے 30 دن کے لیے کوہ طور پر۔ 30 دن مکمل ہو گئے، اللہ نے حکم دیا میرے پیارے 10 دن اور، 40 دن مکمل ہو گئے۔ پیچھے اپنے بھائی کو اپنی قوم کے پاس بھی چھوڑ کے گئے تھے، مگر جب 40 دنوں کے بعد واپس آئے تو آپ جانتے ہیں انہوں نے بچڑے کو اپنا، بولیے بولیے، اپنا معبود بنا لیا، خدا بنا لیا۔ ذہنوں میں سوال آتا ہے، اے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گئے 40 دن کے لیے، قبلہ گئے 40 دن کے لیے، پیچھے امت نے خدا بدل لیا، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا ماجرا ہے؟ 1448 سال گزر گئے ہیں، امت آج بھی ایک خدا کو مانتی ہے۔ میرا سوال سمجھے ہیں؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھ رہی ہیں؟ بھائی وہ 40 دن کے لیے گئے، پیچھے بھائی بھی چھوڑ کے گئے، مگر پھر بھی انہوں نے ایک خدا کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ بھائی 14.5 صدیاں بیت گئی ہیں، مگر آج بھی امت، اونچا ہاتھ کھڑا کر کے بولیے، کتنے خداؤں کو مانتی ہے؟ ایک خدا کو مانتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب غور کیا تو پتا چلا اسرائیل کے پاس حسین نہیں تھا، امت محمدی میں حسین ہے۔ آپ کہیں گے جذباتی بات کر دی ہے، نہیں، دلیل ہے۔ ایک خدا کا تصور مٹانے کے لیے پچھلی امتوں میں بھی اٹھتے رہے، مگر کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ ارے جب یزید بدبخت اٹھا اور دین محمدی کے تصور کو مٹانے لگا، جب توحید کے تصور کو مٹانے لگا، ادھر حسین اٹھے، فرمایا وہ پچھلی امتیں اور ہوگی، حسین ابھی زندہ ہے، حسین ابھی، اور بولیے حسین ابھی، قیامت آ جائے گی، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین کل بھی زندہ رہے گا۔ حاضرین محترم، 2 باتیں ہو گئی، آئے ذرا آگے چلتے ہیں اور ایک جملہ سن لیں۔ یہ جو حسین پاک ہیں، ان کا تعلق ہے 5 تن سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کس سے؟ 5 تن سے۔ عجیب لفظ ہے۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ پیچھے لفظ جمع کا ہو تو آگے بھی جمع کا آتا ہے، پیچھے واحد ہو تو آگے بھی واحد آتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ یہ ہے پیچھے 5 اور آگے کیا ہے؟ 5 بتائیے، واحد ہے یا جمع؟ پیچھے جمع، آگے 1۔ باری تعالیٰ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، ہونا تو چاہیے تھا 5 تنوں۔ یہ 5 تن کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھنے میں 5 ہے، حقیقت میں تن ان کا ایک ہی ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत। हाज़रीन मोहतरम, आज ये भी लोग सवाल करते हैं कि जी और लोग भी तो मौजूद थे, ये हुसैन ही करबला में क्यों गए? तो मैंने कहा आपको विरासत में कुछ मिला हो और वो चौक चौराहे में आके लूटने की जिसारत करे तो बचाने कोई और नहीं जाएगा, जिसकी विरासत होगी वही बचाने जाएगा। ये दीन, इसका मालिक अल्लाह और उसका रसूल। बोलिए, दीन का मालिक कौन? अल्लाह और उसका रसूल। इस दीन के मुहाफिज सहाबा किराम, मालिक अल्लाह और उसका रसूल, सहाबा इस दीन के मुहाफिज। और कुर्बान जाऊं, इस दीन के वारिस को हुसैन कहते हैं। यजीद उठा और वो दीन मुहम्मदी की विरासत को बहन भाई का निकाह जायज करके, शराब को आम करके, मुहर्रमात का खात्मा करके, दीन का हुलिया बिगाड़ के मोहम्मद मुस्तफा की हुसैन को दी हुई विरासत को लूटना चाहता था। हुसैन ने कहा, यजीद बदबख्त, तुम्हें पता नहीं हुसैन अभी जिंदा है। हुसैन अभी, ऊंचा बोलिए, हुसैन अभी जिंदा है। अरे यजीद बदबख्त, तू मुस्तफा की दी गई विरासत पे डाका जनी नहीं कर सकता। हुसैन ने बता दिया, विरासत मुस्तफा की हो तो बचाने के लिए या हुसैन आएगा या कयामत तक हुसैनी आते रहेंगे। हाज़रीन मोहतरम, पहली आयत मुकम्मल हो गई। आओ जरा अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, और मैंने सिर्फ 2 बातें करके आगे अपने अगले आखिरी हिस्से में मुंतकिल हो जाना है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनते जाइए, बड़ी मारूफ आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मुझे ये बता दीजिए एक मर्तबा, जो मैंने पहली आयत पर बातें की हैं 3-4, वो समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गई है बात? मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा नुक्ता और दूसरी बात और दूसरी आयत, फरमाया, ए हबीब मुकर्रम, आप फरमा दे। ये लफ्ज़ कुल पर 2 बातें कहना चाहता हूं, और ये बड़ी एतिकादी बातें, बड़ी ईमान अफरोज बातें जो हमेशा आपको याद रहेंगी। कुल, फरमाया, ए मेरे महबूब, आप फरमा दे, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, हाँ एक चीज मांगता हूं, मेरी पाक कराबत से मवद्दत करना। अब मैं मवद्दत के मानों में नहीं जा रहा, आपने सुने हुए हैं। मैं जिस नुक्ते पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, और वो बात है जो आज नौजवान नस्ल सोशल मीडिया पर करती है। हम जरा सोशल मीडिया को देखते हैं, मगर इस नुक्ता नजर से देखते हैं कि नौजवान नस्ल को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। आज वो लोग जो खुदा के वजूद के इनकारी हैं, अहले इल्म बैठे हैं। बड़ी तवज्जो चाहता हूं इस पहले नुक्ते पर। क़िबला अल्लामा साहब, आपकी तवज्जो, ये जो इतराज आया, और इतराज सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जो खुदा को नहीं मानते वो कहते हैं, ये कैसा नबी है माज़अल्लाह कि जो दीन के बदल के तौर पर अपनी ही आल की मवद्दत मांग रहा है। इतराज समझे उनका? इसका मतलब तो माज़अल्लाह ये हो गया कि ये अक़रबा परवरी है। इसका मतलब तो ये हो गया नबी माज़अल्लाह नेपोटिज्म सिखा रहा है। ये कैसा नबी है जो अपनी ही आल और औलाद की मोहब्बत को मांग रहा है? फरमाया नहीं, ये अच्छा एक और पहले बात सुन ले। ये जो आयत है ना, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये आयत का शुरू नहीं है, ये आयत का दरमियान है। बोलिएगा, क्या ये आयत का शुरू नहीं है, आयत का दरमियान है।
اچھا درمیان میں لا کے، چلو میں آیت بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ یہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے آپ کو تاکہ یاد ہو جائے. آیت شروع ہو رہی ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یعنی آیت میں موضوع کوئی اور ہے، پھر درمیان میں کل لا کے پھر آگے مودت کی بات کی گئی ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں اور لفظ کل نہ بھی آئے تو آیت کا ترجمہ پورا ہوتا ہے. اور کتنی آیتیں ہیں قرآن میں جو کل کے بغیر ہیں. الحمدللہ رب العالمین کل ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا. نہیں ہے. پوری سورہ فاتحہ ہزاروں آیتیں ہیں جو کل کے. یہ کیسی آیت ہے؟ کل شروع میں بھی نہیں آیا، درمیان میں آیا ہے. اور جب درمیان میں آیا ہے تو اگر نہ بھی آتا تو ترجمہ پورا تھا. باری تعالیٰ یہ ماجرا کیا ہے؟ درمیان میں کل کیوں لایا ہے؟ اب ذرا سنو، ایک جملہ پہلے سن لے پھر آپ کو یہ مطلب اور آسان ہو جائے گا. خدا کی قسم الحمد سے والناس تک مجھے امید ہے کہ اب تک جس کے ہاتھ نہیں اٹھے یہ جملہ سن کے ضرور اٹھ جائیں گے. الحمد سے لے کر والناس تک جہاں جہاں پر بھی خدا کو لگتا تھا نا کہ میرے محبوب کی ذات پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، وہاں خدا کل لا کے محبوب کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ گیا. جہاں جہاں پر بھی اعتراض ہو سکتا تھا وہاں کل لا کے محبوب کی عزت کا دفاع کیا. یہاں کیسے کیا؟ لوگ اعتراض کر سکتے تھے یہ کیسا نبی ہے جو بدلے میں اپنی آل کی مودت مانگ رہا ہے. فرمایا میرے محبوب آپ فرما دے کل. اور کل کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی ہے، صرف زبان مصطفیٰ کی ہے. یہ جو کل کے بعد حکم آیا ہے نا، یہ کل کے بعد آنے والا حکم یہ خدا کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے. پتہ چلا کہ اس کل کے بعد جو مودت کا حکم آیا ہے، سنو یہ خواہش مصطفیٰ نہیں ہے، خواہش خدا ہے. بولیے کیا یہ خواہش مصطفیٰ نہیں، خواہش اونچا بولیے خواہش خدا ہے. دوستو ٹائم نہیں ہے، میرا موضوع آگے آ رہا ہے. میں ذرا تیزی کے ساتھ آخری بات سنیے اس آیت پر اور میں اگلے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا. حاضرین محترم، یہ جو کل کے بعد حکم آیا ہے نا، یہ حکم ہے فرض. اونچا بولیے کیا ہے، اور اونچا بولیے کیا ہے؟ فرض ہے. باری تعالیٰ فرض تو دو ہوتے ہیں، یا فرض کفایہ یا فرض عین. فرض کفایہ ہے نماز جنازہ. اہل علم کی نظر کر رہا ہوں یہ جملے سر سنیے گا. جو فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ پورے گاؤں میں ایک بندہ فوت ہو جائے اور چند لوگ بھی نماز جنازہ پڑھ دے تو سب کی طرف سے یہ فرض. آ جاؤ پیچھے رہ گیا فرض عین. فرض عین کا کیا کیا ہے؟ نماز فرض. اونچا بولیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بولیں. نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض عین ہے. یا اہل بیت تو نہ فرض کفایہ میں ہے نہ فرض عین میں ہے. تو پھر باری تعالیٰ جو اس آیت میں فرض آیا ہے یہ کون سا فرض ہے؟ یہ والا فرض کون سا فرض ہے؟ نہ فرض کفایہ میں ہے نہ فرض عین میں ہے. یہ کون سا فرض ہے؟ فرمایا آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے اب میرے محبوب سے پوچھو باری تعالیٰ یہ کیسا فرض ہے؟ اے باری تعالیٰ کے محبوب یہ کیسا فرض ہے؟ فرمایا آؤ پڑھو مستدرک حاکم. ماشاءاللہ 4712 حدیث پاک کا نمبر یاد کر لے. میرے آقا نے فرمایا میرا کوئی امتی، اب میں بتانے لگا ہوں یہ محبت اہل بیت، یہ جو آپ 5 روزہ دروس قرآن کر رہے ہیں اور ان دروس قرآن کے ذریعے
آپ محبت اہل پاک کو عام کر رہے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کون سا فرض ادا کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میرا کوئی امتی ہو اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہو، لیکن چلو اس سے بھی پہلے نا ایک اور بات سن لیں، یہ جو فرض عین ہے اس کا ذرا سٹیٹس سن لیں۔ فرض کفایہ کا سٹیٹس کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو چند لوگ بھی اگر جنازہ ادا کر دے تو سب کا فرض کفایہ۔ فرض عین کا سٹیٹس سنے، اگر کوئی بندہ ہو اس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا مگر اس کے بعد عمر بھر نماز نہیں پڑھی، عمر بھر نماز نہیں پڑھی، وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے، بے ایمان۔ فرض عین نماز، بندہ گناہگار ہوتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا۔ روزہ فرض عین ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا مگر پھر عمر بھر اس نے دوبارہ روزہ نہیں رکھا، وہ بندہ اونچا بولیے گناہگار ہوتا ہے، بے ایمان بولیے بے ایمان نہیں ہوتا۔ آپ نے فرض کفایہ بھی جان لیا، فرض عین بھی جان لیا۔ باری تعالیٰ جو اس آیت پہ فرض آیا یہ کیسا فرض ہے؟ فرمایا آؤ پڑھو شعب الایمان کی حدیث پاک 4002 نمبر بتا دیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ میرا امتی جس کے دل میں میری پاک آل کی محبت اور مودت نہ ہو وہ جب بھی مرے گا بے ایمان مرے گا۔ صحابہ نے سوال کیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ فرض عین پڑھتا ہو، صام وصلى نماز اور روزہ پڑھتا اور رکھتا ہو، فرض عین ادا کرتا ہو، میرے آقا نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، عبادتیں کرتا ہو، اگر دل میں میری پاک آل کی محبت نہیں ہے جب بھی مرے گا بے ایمان ہو کے مرے گا۔ دوستو ٹائم نہیں ہے، میں اس پر زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر بات کروں گا۔ اب صرف جملہ سن لو، یہ کون سا فرض ہے؟ خدا کی قسم امام اعلی حضرت احمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا کہا؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پتہ چلا کعبے کا کوئی کعبہ ہے، اسی طرح فرض عین کا بھی کوئی فرض ہے، فرض عین کا بھی کوئی فرض ہے۔ ارے کعبے کا نام گنبد خضرا ہے، فرض عین کے فرض کا نام حب آل محمد ہے، حب آل محمد ہے۔ اس لیے سنو میری ساری گفتگو میں سے یہ جملہ اپنے ساتھ لے جائیے گا کہ یہ کیسا فرض ہے، حب آل محمد کیسا فرض ہے؟ یہ ایسا فرض ہے کہ اگر یہ والا فرض قضا ہو جائے، بات کو سمجھیے، حب آل محمد والا فرض قضا ہو جائے تو باقی ادا بھی ہو تو وہ ادا ہو کے بھی قضا ہو جاتے ہیں، اور اگر باقی قضا ہو جائے تو یہ والا ادا ہو وہ قضا ہو کے بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ حب آل محمد دوستو یہ عام فرض نہیں ہے۔ پھر ذہنوں میں سوال آیا جن کی محبت اتنی اعلیٰ ہو انہیں نیزوں پہ کیوں چڑھایا گیا؟ آخری حصہ میری گفتگو کا، نیزوں پہ کیوں چڑھایا گیا؟ حاضرین محترم نے مدینہ کو چھوڑا اور مدینہ سے نکلے، اور کون سا مدینہ چھوڑا تھا؟ یہ وہ مدینہ ہے
کہ جس میں کوئی 5 دن رہ آئے تو جب وہ جدا ہوتا ہے تو اس کے آنسو تھمتے. جو ہو آئے ہیں اللہ قبول کرے، جو نہیں گئے اللہ آسانی کے ساتھ انہیں پہنچا دے. حاضرین محترم، وہ مدینہ جس میں حسین کا بچپن سے لے کے 55 تک گزرا تھا. 5-10 دن نہیں گزرے تھے، 5-10 دن نہیں گزرے تھے، 55-56 سال گزرے تھے. دوستو، وہ حسین جب مدینہ چھوڑ رہا تھا تو پہلی مرتبہ حسین سے خدا نے نہیں پوچھا، حسین نے خدا سے پوچھا بتا تیری رضا کیا ہے. مدینہ سے مکہ گئے 8 ذی الحجہ. وہ حسین جس کو حج سے اتنا پیار تھا کہ زندگی میں پیدل 25 حج کیے تھے، اس حج سے پیار کرنے والے حسین نے جب دیکھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات اور میرے مصطفیٰ کی وراثت پر ڈاکہ پڑنے والا ہے، تو میرے حسین نے ایک طرف احرام باندھنے والے حاجیوں کو دیکھا. 8 ذی الحجہ تھی نا، ہر کوئی دنیا دراز سے سفر کر کے حج کی تیاری کر رہا تھا، کوئی احرام باندھ رہا تھا، کوئی حج کی تیاریوں میں تھا. ایک نگاہ ادھر ڈالی، ایک نگاہ اپنی طرف ڈالی، اور ایک طرف حج کعبہ کو اور بیت اللہ کو سامنے رکھ کر، مزدلفہ کو سامنے رکھ کر، مینا کو سامنے رکھ کر، عرفات کو سامنے رکھ کر، صفا مروہ کو سامنے رکھ کر، برکات کو سامنے رکھ کر ایک رخ کربلا کی طرف کیا اور ادھر روح کے ذریعے سوال کیا، مولا تو بتا تیری رضا کیا ہے. ارے مدینہ سے نکلے تو پوچھا بتا تیری، اونچا اونچا بولتے جائیے، بتا تیری رضا کیا ہے. مکہ چھوڑا تو پوچھا بتا تیری، ہائے 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 ہائے، بتا تیری رضا کیا ہے. 2 محرم کو صحن کربلا میں پہنچے، میدان کربلا میں پہنچے، پانی بند ہو گیا. 7 محرم کو جو سیب تھا جمع تھا وہ بھی ختم ہو گیا. شب عاشور آ گئی. ایک ایک سجدے میں حسین اس سے پوچھتا تھا بتا تیری رضا کیا ہے. رات کا وقت ہوا، جملہ سنتے جائیں. میرے امام نے سب رفقا کو بلایا اور بلا کے کہا آپ کا کوئی معاملہ یزید کے ساتھ نہیں ہے، میرا اور اس کا ہے. میں چاہتا ہوں آپ سب چلے جائیں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں. میں کسی کی شکایت قیامت کے دن اپنے نانا سے نہیں کروں گا. عباس سے کہا عباس چراغ بجھا دو. چراغ بجھ گئے. یاد رکھ لیں یہ حکم عباس کے لیے بھی تھا، سب کے لیے تھا. مگر جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلانے کا کہا، جملہ سنیے گا، جب چراغ جلانے کا کہا تو حسین نے دوبارہ بھی ایک انعام لیا، فرمایا عباس چراغ جلا دو. یہ حکم تو عباس کے لیے بھی تھا. دوبارہ نام، اندھیرے میں جانے کے لیے عباس بھی جا سکتے تھے. پتا تھا حسین کو ہر کوئی جا سکتا ہے مگر عباس. ہائے 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 ہائے. دوستو وہاں سے فری ہوئے. اب ذرا جملے سنیے گا. فری ہوئے، رات عبادت میں گزری، صبح آ گئی. شہادت بیان ہو چکی ہے یہاں، میں اس لیے اس پر زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا، میں اگلے حصے پر زیادہ جانا چاہتا ہوں. بھائی بات سادہ سی ہے، بات بڑی سادہ سی ہے کہ دوستو وہ شہادتیں ہونے لگیں. پہلی شہادت ہور کی ہوئی. کن کی ہوئی؟
कैसे हुई बला? अपने लश्कर से अलग होके ना आके एक जगह पे खड़े हो गए। कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। एक बंदा आया पास, आके पूछता है, हुर अलग होके क्यों खड़े हो, क्या सोच रहे हो? उसने कहा यार बात सादा सी है, अजाने इधर भी हैं, अजाने इधर भी हैं, नमाजें इधर भी हैं, नमाजें इधर भी हैं, दोनों तरफ है। सोच ये रहा हूं वो किन के साथ है, और मैं उधर जाना चाहता हूं जिधर। पढ़ कुरान, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। नमाज से भी मदद हासिल करो और सब्र से भी मदद हासिल करो, लेकिन याद रखो मदद तुम दोनों से हासिल करोगे। अल्लाह उनके साथ है जो सब्र के साथ है। हाय हाय हाय, अल्लाह उनके साथ है जो सब्र के साथ है। मैदान करबला में अज़ानें भी सेम थी, नमाजें भी सेम थी, कुरान भी सेम था। एक शय का फर्क था, उधर सबर नहीं था, सबर सिर्फ हुसैन के साथ था। बोलिए, सबर सिर्फ हुसैन के साथ था। जब और ने देखा कि अल्लाह सबर वालों के साथ है, और ने यजीदी लश्कर को लात मारी, हुसैन की गुलामी में दाखिल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दाखिल हो गए, आए, माफी मांगी, हुजूर मैं ही हूं जो आपको यहां तक लेकर आया, क्या माफी मिल सकती है? फरमाया पता नहीं है, तू सखी के दर पे आया है। हाय 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 हाय, किसके दर पे आया है? सखी के दर पे आया है। यहां कोई मामला नहीं। सीने से लगाया, वो तौबा करके आने वाला कारकुन, उसे जब विदा किया ना और लाशा उठा के ला के खेमों के पास रखा, हुसैन ने खुदा से पूछा बता तेरी रजा क्या है? कासिम शहीद हो गए, लाशा इतना वजनी था, बहादुर इतने थे कि हुसैन जैसे जर्री से भी लाशा उठाया नहीं जा रहा था। पांव घसीटते हुए खेमे के पास पहुंचे और इधर लाशा रखा, और जवान जर्री लाशा रख के हुसैन उससे पूछता था बता तेरी रजा क्या है? शबीह मुस्तफा। मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता, सिर्फ आपके ईमान को ताजगी देकर मैं अगले सफर की तरफ जा रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा दोस्तों, गमे हुसैन में रोना ये सुन्नत मुस्तफा है। दोस्तों, बात मैं ये कर रहा था, जब अपना जवान साला बेटा जिसको देखकर मुस्तफा पाक की याद ताजा हो जाती थी। खुदा की कसम, सहाबा वो हैं जिन्हें देखो तो मुस्तफा की सीरत नजर आती है, और अहले बैत वो हैं जिन्हें देखो तो मुस्तफा की सूरत नजर आती है। शबीह मुस्तफा, इजाजत ली, गए, पलट आए, जुबान चुसाई। बात आपने सुनी हुई है। जो मैं नुक्ता समझाना चाहता हूं वो ये है, जब आखिरी बार घोड़े से नीचे उतरे, आवाज दी या बता, अब्बा जान जल्दी आइए, मेरे सीने में नेजा चुभ गया है, बेबस हो गया है, आप निकाल दें, मैं दोबारा जाके जहन्नमियों से, यजीदियों से लड़ना चाहता हूं। बाबा आए, आके नेजा जब निकाला तो उसी लम्हे सीने से फवारा निकला खून का, और हुसैन के लखते जिगर की रूह कुफसे उनसरी से परवाज कर गई। इधर इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं कि हुसैन 56 वर्ष की उम्र में थे तो एक बाल भी दाढ़ी में सफेद, बेटे जवां साला बेटे की शहादत का गम इतना पहुंचा कि जब बेटे की लाश ला के इधर रखी
تو سیدہ سکینہ نے پھپھی جان کو آواز دے کے کہا پھپھی جان میرے بابا بوڑھے ہو گئے. صدمہ اتنا پہنچا میرے بابا بوڑھے ہو گئے, میرے بابا بوڑھے ہو گئے. صدمہ اتنا پہنچا ادھر اپنے بڑھاپے کو دیکھا, ادھر سکینہ کی پکار کو دیکھا, ادھر جواں سالہ لختے جگر کو دیکھا, ادھر خدا کو دیکھا. پوچھا بتا تیری رضا کیا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت. پوچھا بتا تیری رضا کیا ہے؟ دوستو سب کی شہادتیں ہوتی رہیں, آخری شہادت مولا علی اصغر کی ہوئی. اور سنو یہ اصغر کون ہیں قبلہ علامہ صاحب, کیسے سمجھ میں آئے گا اکبر حسین کا؟ کیسے سمجھ میں آئے گا اکبر حسین کا جب عقل سے ہی ماورا ہے اصغر حسین کا؟ وہ جب تیر لگا تو کتنا سا خون نکلا ہوگا, اس ننھی جان سے کتنا خون نکلا ہوگا. وہ خون اپنی ہتھیلی میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکنے لگے. آواز آئی حسین آسمان کی طرف نہ پھینکنا, قیامت تک بارش نہیں آئے گی. زمین پہ پھینکنے لگے. آواز آئی حسین اس خون کو زمین پہ نہ پھینکنا, قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا. وہ تھوڑا سا وہ ننھا سا خون وہ میرے حسین نے نہ آسمان پہ پھینکا نہ زمین پہ پھینکا. وہ ننھا سا خون میرے حسین نے اپنے چہرے پہ ملا اور چہرے پہ مل کے اس سے پوچھتا تھا بتا تیری رضا کیا ہے؟ بتا تیری رضا کیا ہے؟ دوستو شہادتیں ہو گئیں, ٹائم اجازت نہیں دے رہا, ورنہ خدا کی قسم ان شہادتوں میں گم رہنے کے لیے زندگی تھوڑی ہے. شہادتیں ہو گئیں, ہر ایک کو حسین نے سوار کرایا. اب حسین کا امتحان ختم ہونے لگا ہے. ثانی زہرا سیدہ زینب کا شروع ہونے لگا ہے, شروع ہونے لگا ہے. دوستو ٹائم بڑا شارٹ رہ گیا, توجہ کیجئے گا. امام عالی مقام کو سوار کرنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا, مگر قربان جاؤں ایک لمحے کے لیے بھی حسین کے قدموں میں لرزہ نہیں آیا. قربان جاؤں حسین تیری استقامت پر, قربان جاؤں حسین تیری جرت پر, قربان جاؤں حسین تیرے عزم اور ولولے پر, تیری جرت پر. جب کوئی نہ بچا سامنے بہن آ گئی, فرمایا میرے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اور نہیں بچا تو تیری بہن تو سلامت ہے نا. خدا ایسی بہنیں ہر بھائی کو دے اور ہر بہن کو حسین جیسا بھائی دے. سوار کر آیا, گھوڑے کو ایڑی ماری مگر گھوڑا نہیں چلتا. بیٹیاں رکھنے والوں خدا کی قسم جب بھی یہ جملے گزرے تھم نہیں سکے ہم. خدا کی قسم یہ جملے جب تک اپنی اولاد نہ ہو, اولاد کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا. میرے سامنے اولاد والے بیٹھے ہیں, بیٹیوں والے بیٹھے ہیں, بیٹوں والے بیٹھے ہیں. ذرا یہ جملے سنیے, تاریخ نے لکھے, روایات میں لکھے اور اتھینٹک جملے لکھے. کیا لکھا کہ جب ایڑی ماری گھوڑے کو چلانے لگتے ہیں, گھوڑا نہیں چلتا. پھر ایڑی ماری گھوڑا نہیں چلتا, پھر ایڑی ماری گھوڑا نہیں چلتا. دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے. نیچے مڑ کے دیکھا
تو ننھی سکینہ گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے زار و قطار رو رہی ہے اور رو رو کے کہتی ہے ابا جان جو بھی ادھر گیا وہ واپس پلٹ کے نہیں آیا. یہ جملے سینہ چیر دینے والے ہیں. کیا سنیے کہ عرض کرتی ہے ابا جان آپ چلے گئے تو میں آج کے بعد کس کے سینے پہ لیٹ کے سویا کروں گی؟ میں کس کے سینے پہ لیٹ کر سویا کروں گی؟ آپ نیچے آئے, سینے سے لگایا, حوصلہ دیا اور ننھی 4 سالہ سکینہ سے فرمایا بیٹی صبر کر, اب میری ملاقات آپ کے ساتھ حوض کوثر پر ہوگی. بہن کے سپرد کیا, گئے. دوستو یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے, کرتے کرتے جب نیچے آ گئے, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, جب نیچے آ گئے اور دیکھا کہ آپ کے سینے پر کوڑی شمر چڑھ گیا ہے, تو آپ نے کہا میں نے مدینہ سے مکہ تک, مکہ سے کربلا تک, کربلا سے لے کر علی اصغر کی شہادت تک اس سے کچھ پوچھا ہے. ایک مرتبہ ذرا اور پوچھ لینے دے. خدا کی قسم امام حسین جب سجدے کے عالم میں گئے انہوں نے یقیناً سبحان ربی الاعلیٰ کہاں ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کہاں ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کہاں ہے, مگر جب تلواروں کے سائے تلے پیاسے سارے خانوادے کو قربان کر دینے کے بعد حسین جب سجدے کے عالم میں اس کی تسبیح کر رہے تھے نا, تو ساتھ اس سے یہ بھی پوچھ رہے تھے مولا اب بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. ادھر پوچھ رہے تھے, ادھر سر تن سے جدا کر دیا گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر سر تن سے جدا ہوا, ادھر مصطفیٰ کی آواز آئی اے حسین تجھے میں نے کندھوں پر سواری دے کے تیرے قدموں کو پکڑ کر جو میں نے مضبوطی دی تھی اور تو نے میری دستار پہ ہاتھ رکھ کے, میری بات کو سمجھ رہے ہیں, جب بچہ کندھوں پر ہوتا ہے تو بچے کے ہاتھ دستار پہ ہوتے ہیں یا سر پہ ہوتے ہیں, اور جس نے اٹھایا ہوتا ہے اس کے ہاتھ قدموں پر ہوتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حسین تیرے قدموں کو تھام کر میں نے جو جرت دی تھی اور تو نے میری دستار پہ ہاتھ رکھ کے جو وعدہ کیا تھا میری دی ہوئی طاقت کی آج تو نے لاج نبھا دی ہے. علی شیر خدا کی آواز آئی حسین تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی آواز آئی تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. ادھر خدا کی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آوازیں آنے لگی, ادھر سر تن سے جدا ہوا اور ادھر کیا دیکھا گیا. امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں لما قتل الحسین ابن علی امطرت السماء دمن, کہا ادھر حسین کی شہادت ظہر کے وقت ہوئی, ہر ایک نے دیکھا آسمان سے خون برسنے لگا. شام اور فلسطین میں جس پتھر کو اٹھاتے تھے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا. سیدنا ام حبان فرماتی ہیں
ام حبان فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حالات یہ تھے کہ جب سیدنا امام علی مقام کی شہادت ہوئی، دن کا وقت تھا، سورج گرہن اتنا شدید ہوا کہ اندھیرا چھا گیا اور ہم نے دن کے وقت ستاروں کو آپس میں ٹکراتے دیکھا۔ یہ حسین کی شہادت فقط حسین کی شہادت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی شہادت کا باب مکمل ہوا ہے۔ دوستو یہ الگ موضوع ہے، اس طرف میں نہیں جا رہا، میں جس طرف آپ کو لا رہا ہوں آخری 5 منٹ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا۔ دوستو روایات بیان کرتی ہیں کہ معاملہ یہ ہوا کہ ہر طرف خون برسنے لگا، ہر طرف گرہن ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، جو پتھر اٹھاتے اس کے نیچے سے خون نکلا، پتہ یہ چلا۔ اور یہاں تک حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے جنات کو شہادت حسین پہ روتے ہوئے سنا، اور وہ جنات کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ ظالموں، حسین کو شہید کرنے والوں، تم وہی ہو جن پر حضرت داؤد نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطابات میں لعنت بھیجی ہے۔ یہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں۔ دوستو پتہ یہ چلا، آسمان رویا، زمین روئی، کائنات حسین کے غم میں روئی ہے۔ اور حوالہ سنو امام ابن سیرین وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ان الحمرۃ التی مع الشفق لم تکن قبل قتل الحسین، کہتے ہیں یہ جو شام کے وقت شفق پر سرخی آتی ہے، دیکھتے ہیں شام کے وقت جو سرخی آتی ہے، امام ابن سیری کہتے وہ سرخی شہادت حسین سے پہلے نہیں آتی تھی۔ یہ ہر روز کائنات حسین کا غم مناتی ہے، حسین کا غم مناتی ہے۔ دوستو یہ آج غم منایا جا رہا ہے، مدینہ سے مکہ تک، جملہ سنیے، بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں، مدینہ سے مکہ تک اور مکہ سے کربلا تک، ہور سے علی اصغر تک اور اپنے آخری سجدے تک حسین خدا سے پوچھتا رہا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب جب میزان پہ پہنچیں گے، آدم سے لے کر آخری انسان تک ساری کائنات میدان محشر میں ہوگی، ادھر حسین میزان پہ پہنچے گا، ادھر خدا اپنی شان کے لائق حسین سے پوچھے گا، اے حسین سارے سفر میں تو پوچھتا رہا بتا تیری رضا کیا ہے، اب میں پوچھتا ہوں بتا تیری رضا کیا ہے۔ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوستو خدا پوچھے گا۔ آؤ یہ قافلہ کربلا سے چلتا ہے، جب چلنے لگے دیکھا تو ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کے اپنے مردے سارے دفنا دیے، مگر چمن مصطفیٰ کے پھول ویسے ہی پڑے ہیں۔ وہ لوگ جو یزید کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم
یہ مولوی لوگ میں انہیں مولوی کہہ رہا ہوں، علماء کو نہیں کہہ رہا، جو یزید کے رشتہ دار ہیں. خدا کی قسم بات تو بڑی سادہ سی ہے، تربیت اجازت نہیں دیتی کہ وہ جملہ بولوں، مگر قربان بات یہ ہے، بات سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں. اور وہ کیا، یزید کی جو سگی اولاد تھی اس نے یزید کا دفاع نہیں کیا. آج 14.5 صدیوں کے بعد یزید کی ناجائز اولاد اس کا دفاع کرتی پھر رہی ہے اور اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتی پھر رہی ہے. ارے کوئی علامہ صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، کوئی مولوی ایک مسئلہ مسل دے، مسئلہ مسل دینے کا مطلب ہے مسئلہ بدل دے، مسئلہ مسل دے تو مولوی صاحب اس کو کافر قرار دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے. جنہوں نے کربلا میں پورا دین مسل دیا وہ پھر کافر نہیں، وہ پھر مومن. جنہوں نے نیزے پر سر چڑھایا، نیزے پر کربلا سے نکلے کوفہ گئے، ابن زیاد کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار سے نکلے یزید کے دربار میں گئے. اور میں نے طویل اس موضوع پر بات کرنا تھی. میں رات جب 3 بجے پہنچا تو میں نے آرام نہیں کیا، بغیر آرام کے آپ تک پہنچاؤں، اور میں یہ ساری چیزیں میں نوٹ کرتا رہا اور دیکھتا رہا. میں اب تفصیلات میں جائے بغیر صرف ایک جملے سے اندازہ لگائیے کہ یہ سفر قلیل تھا مگر کتنا طویل تھا. قلیل تھا. ان بدبختوں کی ہوس، ان بدبختوں کا نشہ، ان بدبختوں کی طلب دنیا، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کے باوجود بھی پوری. کتنے دنیا پرست تھے، کتنے دنیا پرست تھے. انہوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو، ذرا یہ جملے سنیے، 36 شہروں میں پھرایا. ایک ایک گھوڑے پر، اونٹ پر 3 بندے باندھے گئے، شہزادیوں کو باندھا گیا. یہ کون شہزادیاں ہیں؟ ابو یحییٰ لکھتے ہیں میرا گھر سیدہ زینب کے گھر کے ساتھ 15 سال رہا، میں نے ایک دن بھی زینب کو گھر کے باہر پردے کی حالت میں بھی نہیں دیکھا. آج اس زینب کو رسیوں میں باندھ کر، سوار کروا کے 36 شہر پھرائے گئے، 72 بازار پھرائے گئے، 114 گلیاں پھرائی گئیں، 3 دربار پھرائے گئے اور 258 موڑوں سے گزارا گیا. 2 دن کا فاصلہ تھا، 18 دنوں میں کروایا گیا. اور جس شہر سے گزرتے شادیانے بجائے جاتے، معاذ اللہ، جشن منائے جاتے، بازار سجائے جاتے، اور ہر طرف یہ آواز دی جاتی کہ یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یہ حال کر دیا، یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یہ حال کر دیا، یہ باغی ہے. ہائے، اس وقت سینہ چر جاتا ہے جب وہ دیکھا جاتا ہے کہ دمشق کا بازار ہے. ایک بڑھیا خاتون ان قیدیوں کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان اور کچھ چادریں ان کو بھیجتی ہے. ایک بڑھیا خاتون، میری مائیں بہنیں سنیں، بڑھیا خاتون بھیجتی ہے، چادریں لے لی جاتی ہیں، دے دی جاتی ہیں، تقسیم کر دی جاتی ہیں خواتین میں. سیدہ زینب پوچھتی ہیں اے بڑھیا خاتون تو بتا، یہاں تو کوئی بھی ہمارا نہیں رہا، ان حالات میں تو ہماری کیسے بن گئی؟ وہ بڑھیا خاتون کہنے لگی مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، ایک زمانہ تھا میں مدینہ المنورہ میں سیدہ زہرا کے گھر میں خادمہ تھی، کام کیا کرتی تھی، میرا نام فضا ہے. جب میں ان سے رخصت ہوئی تھی انہوں نے مجھے اس زمانے میں نصیحت کی تھی کہ میری فضا
جب زندگی میں تجھے کبھی قیدی نظر آئے تو ان کی مدد ضرور کرنا. میں نے تو ان کی وصیت پر عمل کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. اچھا بتا اس کے بدلے میں کوئی تیری خواہش بھی ہے؟ فضا نے کہا ہاں ایک خواہش ہے. میں جب مدینہ میں تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ایک ننھی شہزادی تھی جس کا نام تھا زینب. ان کے 2 شہزادے تھے حسن اور حسین. میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں, سفر نہیں کر سکتی. میں یہ چاہتی ہوں آپ دعا کریں کوئی سبیل بن جائے کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ان کا دیدار کر لوں, ان کا دیدار کر لوں. آپ نے یہ بات سنی تو فرمایا فضا تیری دعا قبول ہو گئی. یہ جو بادی بن کے سفر کر رہی ہے یہ زینب ہے, اور وہ جو نیزے پر سر آگے جا رہا ہے وہ حسین کا سر ہے. وہ حسین کا سر ہے. دوستو ایک قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا. یزید کے دربار میں پہنچا. تشت میں سر حسین رکھ کے جب پیش کیا گیا, سر حسین رکھ کے پیش کیا گیا تو دوستو سر حسین رکھ کے پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی ان لبوں پہ ماری جنہیں مصطفیٰ چوما کرتے تھے. حضرت برزا اسلمی اٹھے, اس نے کہا بدبخت یہ ہونٹ کوئی عام نہیں ہے, ان ہونٹوں کو ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ انہیں چوما کرتے تھے. تو ان پہ چھڑی مار رہا ہے, ان پہ چھڑی مار رہا ہے. یہ ہونٹ عام نہیں ہے, ان پہ وہ ہونٹ لگتے رہے جن ہونٹوں پہ خدا کلام کرتا تھا. تو انہیں چھڑی مار رہا ہے. اس نے جب یہ دیکھا ان کو باہر بھیج دیا. اس نے وہ فرحت کا اظہار کیا, انعامات سے نوازا, بڑے بڑے عہدے ان بدبختوں کو دیے. ادھر عین اسی لمحے کیسر روم کا ایک سفیر یزید کے پاس آیا ہوا تھا. جب اسے پتا چلا کہ اس بدبخت نے اپنے نبی کی اولاد کو شہید کر دیا ہے, اس نے کہا او یزید بدبخت, میرے پاس اور ہماری امت کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا ایک کھر ہے, اور ہم آج بھی ان کے اس کھر کا ادب کرتے ہیں. تو کیسا بدبخت ہے کہ 4 دن کی حکومت کی خاطر اپنے نبی کی آل کو مسل دیا. ایک اور یہودی وہاں بیٹھا تھا, اس نے کہا یہ جو کیسر روم نے کے سفیر نے بات کی ہے, سنو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشت سے ہوں, لوگ آج بھی میری زیارت کو آتے ہیں, میرا ادب کرتے ہیں. کیسا بدبخت ہے تو کہ پہلی اولاد, اور پہلی بھی اولاد کون سی, جس کو فرمایا حسین مجھ سے ہے میں, اور پنجابی ترجمہ کریں تو ترجمہ بنتا ہے حسین میرے وچوں ہیں تے میں حسین وچاں. جس کے اندر, جس حسین میں ہر وقت مصطفیٰ ہوں. دوستو اس حسین کو مسل دیا گیا, شہید کر دیا گیا, کچل دیا گیا, نیزے پر چڑھایا گیا. جب یہ آوازیں اٹھنے لگیں یزید نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو یہاں رکھا تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اس نے فی الفور ساری مستورات کو مدینہ بھیجنا ہی بہتر سمجھا. جب مدینہ گئے, خدا کی عزت کی قسم, لکھا گیا کہ یا قیامت مدینہ میں اس دن آئی تھی جب محمد مصطفیٰ دنیا سے ظاہراً پردہ فرما ہوئے, یا اس دن آئی جب یہ لٹا پٹا قافلہ واپس مدینہ پہنچا تھا. سیدہ زینب, امام زین العابدین
قبر مصطفیٰ سے لپٹ گئے. قبر انور سے رونے کی آواز آتی تھی, رونے کی آواز آتی تھی. سیدہ زینب رو رو کے کہتی تھی, نانا جان آپ کے حسین کو جن کی خاطر آپ سجدہ لمبا کرتے تھے, جن کو آپ اپنی زبان چساتے تھے, جن کو آپ کندھوں پہ سوار کرتے تھے, جن کو گٹی بھی آپ نے لعاب دہن کی دی تھی, جن کے لیے کپڑے جنت سے آتے تھے, آپ کا حسین بے گورو کفن سرزمین کربلا پر لٹا دیا گیا, جسم پہ مٹی ڈال دی گئی, سر تن سے جدا کر دیا گیا. روتی تھی. امام زین العابدین تنہا ایک علاقے میں جا کے آباد ہو گئے, گھروں میں بیت الحزن بنا دیے گئے. جتنی زندگی رہی غم حسین میں رہے. دوستو آخری لائن بول رہا ہوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یزید جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا, ایمانداری سے بتائیے کیا وہ جنت کا مستحق ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ یار, جنت کا مستحق ہے؟ دوستو منہاج القرآن میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جہاں 1200 کتابیں لکھی, دنیا بھر میں دین کا نیٹ ورک قائم کیا, امت کو ہدایت کا کام کیا, خدا کی قسم وہ کوئی اور کام نہ کرتے. یہ کام جو انہوں نے کر دیا میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ کیا کام ہے؟ آپ نے قرآن سے ثابت کیا, مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت کیا, آئمہ کے اقوال سے ثابت کیا کہ یزید فقط لعنتی نہیں ہے, فقط جہنمی نہیں ہے, فقط بے ایمان نہیں ہے. ہاتھ کھڑا کر کے بولو یزید کافر ہے. اونچا بولیے یزید, اونچا بولیے یزید. ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. یزید, یزید کافر ہے. وہ اللہ کی جنتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا. جنتوں کے وارث کو حسین کہتے ہیں. جو حسین کے جتنا قریب رہے گا, میرے آقا نے فرمایا نا کہ ان سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ کو بھی اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے دور کر دیا ہے. جنت اور جنت کی نعمتیں یہ وارثان فکر حسین کے لیے ہیں. سلام پیش کرو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو کہ جنہوں نے تحریک منہاج القرآن بنا کر اہل سنت میں فکر حسین اور ذکر حسین کو زندہ کیا ہے. تائید کرتے ہیں میری بات کی؟ اس فکر پر رہو اور حضور کی حدیث پر عمر بھر عمل کرو. میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, قرآن کی محبت, میں محمد کی محبت, اور میں محمد کی آل کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عہد کر کے اٹھو اپنی اولادوں میں اس محبت کو عام کریں گے, اپنی اولادوں میں اس محبت کو عام کریں گے. یار زندہ صحبت باقی, وما علینا الا البلاغ المبین. میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں محترم الحاج چودھری عبدالغفور صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ احباب کا شکریہ ادا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین
دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حاضرین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، خواتین و حضرات، یہ خوبصورت دلوں میں آل بیت اطہار کی محبت اجاگر کرنے والا اجتماع ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ آج کے دور کے مسلمان جو اپنا رشتہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ جوڑنے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں، کچھ ٹائم نکالتے ہیں، اور ایسے عظیم ثقالت جو تربیت اس نوجوان کی گفتگو ہے جو فخر ہے تحصیل پنڈ دادن خان کا، اور اعزاز ہیں ہمیں حضور شیخ الاسلام کی اس تربیت یافتہ نوجوان پر جو ملک کے کونے کونے میں جا کر ذکر حسین پھیلاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہر دور میں یزید سے لڑنا پڑے جسے، ہر دور میں حسین سے محبت اسی کو ہے، نعروں کے شور سے کہاں ہوتے ہیں فیصلے، سیرت پہ جو چلے محبت اسی کو ہے۔ حاضرین و سامعین، آج تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، حضور شیخ الاسلام کا پوتا حماد المصطفیٰ امریکہ میں حضور امام عالی مقام کی شہادت کا پیغام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن محی الدین جرمنی میں شیخ الاسلام کی وہ پیغام کی فکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دے رہے ہیں، اور ڈاکٹر حسین محی الدین آسٹریلیا میں شہادت حسین کی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، اور شیخ الاسلام خود برطانیہ میں شب و روز امام حسین علیہ السلام کا پیغام دے رہے ہیں، اور ان کے تربیت یافتہ یہ نوجوان ملک کے کونے کونے میں امت کو اہل بیت اطہار کی اس محبت کی لڑی میں پرو کر کشتی نوح پر سوار کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خواتین و حضرات سے، نوجوانوں سے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، کل جمعہ کا دن ہے اور رات شب جمعہ ہے، درود سلام پڑھتے آئیں اور کل کی آخری محفل میں لازمی شرکت کریں، اور اس مجاہد نوجوان کی فکر، فلسفہ، پیغام سنیں جو دنیا میں ہر جگہ، اور مہتاب اظہر راجپوت صاحب کو کون نہیں جانتا، ہر طرف سے ان کے لیے لوگ بےتاب ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے منہ سے، ان کی زبان سے فکر حسین اور پیغام حسین آپ اور ہم سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا ہے منہاج القرآن کا، شیخ الاسلام کا۔ تو میں آپ سے آخری یہی گزارش کروں گا کہ کل بھی اسی طرح آئے اور اپنے ساتھ ایک دو احباب کو مزید لے آئے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اور یقیناً یہ آپ کو کل پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی محمد اور آل محمد سے محبت کی نسبت کیا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شاگردان شیخ الاسلام کو جو شب و روز ان کے دن میں 4 پروگرام ہوتے ہیں، صبح یہاں ہے، ظہر کے بعد کہیں ہے، مغرب کے بعد کہیں ہے، عشاء کے بعد کہیں ہے۔ ان کی آواز سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں، ہم ان کے لیے سارے لوگ دعا گو ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا کرے، اور شیخ الاسلام کی یہ ترجمانی کرتے ہوئے امت کو راہ ہدایت پر لگاتے رہیں۔ مہربانی، شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سارے لوگ کل بھی تشریف لائیں گے۔ آخری نشست ہے، اور علامہ مہتاب اظہر راجپوت صاحب کا نورانی، وجدانی، خوبصورت شہادت حسین کا پیغام سنیں اور اپنے دلوں کو محبت آل بیت سے منور کریں۔ مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں تمامی معزز مہمانان گرامی قدر کا بالخصوص محترم باوجہ شاہ صاحب کا، سید برکات شاہ صاحب کا، علامہ قاری عبدالحی چشتی صاحب کا، محترم علامہ ظہور تبسم صاحب کا، علامہ قاری بشیر طاہر صاحب کا، جملہ مہمانان گرامی قدر کا، دور دراز سے آنے والے تاج برادری کے آباء کا، افراد کا، اپنی فرما ماؤں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. باری تعالیٰ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر، تیرے محبوب کے پیاروں کا ذکر کیا. باری تعالیٰ یہ 5 روزہ کانفرنسز جس کی آج چوتھی نشست تھی، باری تعالیٰ کل اس کی آخری نشست ہے. باری تعالیٰ اہلیہ نے، دریالہ جالب نے، قائدین تحریک منہاج القرآن نے، شیخ الاسلام کے فرزندوں نے باری تعالیٰ اس کا اہتمام کیا. اہلیہ نے، علاقہ نے اس میں آ کے اپنا دام دل میں قدم سخ نے ہر اعتبار سے حصہ ملایا. باری تعالیٰ اس ساری کاوش اور کاوش کے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. باری تعالیٰ اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی پیاری بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ پیش کرتے قبول فرما.